کیسے کلیجوں پہ راج کر جاؤں اگلے کے، اور پھر اللہ کی نصرت بھی اس میں شامل ہو. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو اگر آج تیری سلطنت جلی بھی ہے، آج اپنا محاسبہ کر. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا آڈٹ آج کر کہ اللہ نے کوئی تعصب نہیں رکھا نعوذ باللہ اپنی رحمتوں کی تقسیم. تو اوپر سے معجزے نہیں اتار سکا، تیرے لیے 600 پر والا نہیں اتر سکا، منو سلوا تیری زندگی میں نہیں آیا، تیرے لیے آسمانی فیصلے نہیں بدلے. کیوں نہیں بدلے؟ کیوں نہیں بدلے؟ کیا میرا رب جو مجھے 14 سال کے بعد بنجر زمین میں بیٹا دے سکتا ہے، کیا تیری زندگی کے اندر وہ طوفان نہیں کھڑا کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو میں نے 14 سال بعد پتر دے سکتا ہے بغیر کسی شرک کیتے بغیر، کیوں ان دلیسوں کے اوپر اپنے ماتھے اور چہروں کو رگڑ رہا ہے؟ کیوں اس مخلوق کے آگے جھکا ہوا ہے؟ کیوں اپنے اندر کی غیرت اور عزت کا سودا کر رہا ہے اگلوں کی دلیسوں پہ، جب تیرا ڈائریکٹ کنیکشن ہے آسمان والے کے ساتھ؟ انی قریب، اور وہ کہتا ہے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو بات بھی نہیں کرے گا میرے تک پہنچ جائے گی اور جواب مل جائے گا. کیوں نہیں لا سکا تو معجزے آسمانوں سے؟ یہ چار صوبے کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس کے اوپر اگر ہم سوال اٹھائیں نا، ہم جو روحانی علوم کے شاگرد ہیں، اس کے اوپر ایسا آڈٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی چلو وسائل نہیں سی، فیکٹریاں نہیں سی، لوگ نہیں سی، رب دی رحمت بھی نہیں آئی توڑے ہوتے. کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ نہیں ہو سکا آپ کے ساتھ، کہ اللہ کہتا ہے کتنی ہی قلتیں تھیں. There were so many people less in numbers. کتنے ہی لوگ تھے، وسائل میں کم، عدد میں کم، حوصلوں میں کم، ہر چیز میں کم، مگر اللہ نے بڑے بڑے فلسفوں کے اوپر غالب کر دیا. باذن اللہ تیری زندگی میں کیوں نہیں ہوا؟ تجھے انگریزی نہیں آتی، تجھے یہ ماڈرنزم نہیں آتا، تجھے یہ برانڈز نہیں آتے، اور تینوں عربی نہیں آندی، تینوں پنجابی نہیں آندی، تینوں لوکاں دے اوتے راج کرن دا ول نہیں آندا. فیئر انف. کوئی کامل پیدا نہیں ہوا اس دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے. لیکن اللہ کا معجزہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا معجزہ کیوں نہیں اترا تیرے اوپر کہ پے کے 3 نقطے سے کے 3 نقطے بنتے؟ کیوں نہیں جھولی کے اوپر اللہ کا فضل اترا کہ وہ نہریں اپنا رستہ بناتی، سمندر اپنے راستے خود کھود لیتے؟ اور اس کے بعد بھی، بربادی کے بعد بھی حضرت یہی کہہ رہے ہیں، شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، ناراضگیاں ہیں، کاہلی ہے، سستی ہے، مگر اصل موجود نہیں ہے. میں اس بات کو نہ سننا گوارا کرتا ہوں، اور یہ کتابی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی، بڑی جنگیں لڑی ہیں زندگی کے اندر. غور سے دیکھیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا. باتیں نہیں ہیں صرف. جنہوں نے مال کھائے ہوتے ہیں نا، اور جنہوں نے حق مارے ہوتے ہیں، وہ کہاں سامنا کریں گے پبلک کا؟ سچائی پہ مبنی باتیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو. اپنے آپ سے سوال، کہاں کھڑا ہوں میں؟ کیا بنایا میں نے؟ نوح علیہ السلام کی دلیل پکڑ کے جو بیٹھے ہیں نا، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ وَاحِدٌ، کہ بعض نبیوں کو تو ایک فالوور بھی نہیں ملا اور بعض کو ایک اور. تو اس سے کتنے لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں گے؟ وہ سواد اعظم کی محنت کیوں نہیں ہے انسان کے اندر؟ اے اللہ، اگر یہ بھی ایک طاقت ہے کہ ہمارے الفاظ سے ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے، تو مجھ غریب فقیر پہ رحم کر. میں پازیٹیو کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، امت ملک کے کاموں کے لیے وہ طاقت عطا کر کے میں ہلا سکوں. تو اس کا بھی ملبہ ہم پر ہی گرے گا. میں نہیں پہ سمجھا سکا پنڈال کو، میں نہیں خاندان کو سمجھا سکا، میری محنتیں خاموش نہیں کرا سکی، میری جد و جہد رلا نہ سکی لوگوں کو، میرا کرب غم ہم درد نہیں چپ کرا سکا محفل کو.
اللہ یہ تو دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے ایسے بے شرم بے حیا نہ دیں کہ جب میں صداقت امانت عدالت پہ کھڑا ہوں. یہ ویسے ہوتا نہیں ہے کہ اوپر والا ٹھیک اور اس کو نیچے والی قوم غلط مل جائے، یہ ہوا نہیں ہے ویسے کبھی آج تک. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اوپر والا فاسق فاجر ہو تو نیچے والے بھی فاسق فاجر ہی ہوں گے، لیکن اوپر والا ٹھیک ہو اور نیچے والے فاسق ہو، یہ مشکل ہے. سوائے ہرقل کی ایک دلیل مل جائے گی آپ کو صحیح بخاری سے. تو یہ سوال کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں، یا اللہ یہ خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں زندگی میں اتنا مغلوب نہیں مر سکتا، میں اس طرح نہیں مر سکتا، اس قائری میں نہیں مر سکتا، اس غلامی میں نہیں مر سکتا. ایک جسم دیا ہے تو نے، اور یہ میرا حلقہ احباب ہے، اس کے اندر میں جتنا مثبت اس بات اور جتنا حق میں ڈال سکتا ہوں اپنے وجود سے، اس کے لیے اللہ مجھ سے کام لے لے، مجھ سے کام لے لے. میں کوئی خدمت کر جاؤں دنیا کی، کچھ آخرت بنا جاؤں، دنیا کے اوپر بھی غلبہ. ہم کوئی سادھو ہیں؟ اگر صحابہ اس طرح کا مزاج اور عقیدہ رکھتے تو قسطنطنیہ سے لے کے پرتگال سے لے کے انڈونیشیا رشیا تک ایویں ہی فتح کر لیا انہوں نے. وہ نکلے اپنے اس حجاز سے باہر نکلے جہاں 23 سال گھٹی میں پیس کے نبی نے تیار کیا ان کو، اور دنیا انہوں نے غلبہ پایا انہوں نے اس دنیا کو. تو کون کہتا ہے دنیا حاصل کرنا آرام ہے؟ دنیا پانی ہے، پانی، اور دل اور ایمان کشتی ہے. پانی کشتی کے باہر رہے تو اچھا ہے بھائی، تو کشتی غالب رہے گی اس کے اوپر. جدھر پانی کشتی میں آیا، wherever the ocean comes in the boat or in the ship or you're gone، تو دنیا پہ غالب رہ کے دنیا کو فتح کرنا، دنیا کو زیرو سمجھتے ہوئے دنیا کو فتح کر، دنیا کو ذلیل حقیر سمجھتے ہوئے دنیا کو فتح کر. دیکھ اللہ کس طرح پیروں میں دے گا تے. اور صبر، لوگ کہندے نے شیخ صاحب تواڈے کول ایک ہی جملہ ہے صبر، اور پائی ہے گا ہی کچھ نہیں انسان دے کول سوائے صبر دے. کچھ نہیں ہلا سکتا انسان سوائے صبر. وہ جو اوپر سے کن آتا ہے نا، بلکہ یہی فلسفہ لے کے جائیں آپ، وہ زندگی کیا جسے یوسف علیہ السلام کی قید نصیب نہ ہوئی، وہ انقلاب ہی کیا جو جیلوں میں نہ جائے، وہ زندگی کیا جسے زندانوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ زندگی کیا جو وہ اصول ہی کیا، وہ قواعد ہی کیا، وہ ضابطے ہی کیا، وہ ارکان ہی کیا جنہیں کاٹ نہ ڈالا جائے زندگی کے اندر، مار نہ ڈالا جائے جن کو، جنہیں شاہ ابی طالب سے لے کے دنیا کا کون سا زجر و توبیخ نہیں ہے جو انہیں سامنا کرنا پڑے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ ہلا ہی کچھ نہیں ہے، سارے ہی دوست ہیں. اے بھی کوئی زندگی ہے کہ زندگی تو وہ ہے تیروں کے رخ ہوں، لوگوں میں ڈر ہو اس چیز کا نہیں کہ کچھ گندا آ رہا ہے، اس چیز کا کہ کچھ اچھا آ رہا ہے، کچھ مثبت کا ڈر ہو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.